بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 28 ہے کتاب الطہارۃ باب البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا باب یا اس کے بارے میں روایات۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب کو اس لیے قائم کیا کہ اس سے پہلے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پڑھا تھا کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے اور تستر کے ساتھ پردے کے ساتھ پیشاب کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ روایت آپ کے سامنے آنے والی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا عمل بیان کیا جائے گا، اور بطور ساتر کہ آپ نے ایک صحابی کو پیچھے کھڑا کیا تاکہ لوگوں سے پردہ بھی حاصل رہے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہیں، متن حدیث ہے بما ترجمہ اور اس کے ساتھ تخریج روایت ہے، اور اس کے ساتھ روات حدیث ہیں۔ روات حدیث کے بعد انشاءاللہ سند اور متن سے متعلق کلام آ جاتا ہے، اور پھر ہم تشریح و فوائد دیکھیں گے، اور آخر کے اندر سوالات اور خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ باب البول قائما وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ قوم کے کوڑے دان کے پاس آئے تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور پھر آپ نے پانی منگوایا اور آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا۔ قال ابو داود قال مسدد قال فذهبت اتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه۔ ابو داود فرماتے ہیں کہ مسدد کے جو الفاظ ہیں، جو روایت ہے، اس کے اندر ہے سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کو ہٹا، دور ہونے لگا تو آپ نے مجھے بلایا یہاں تک کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یہاں ہم نے ایک نیا حرف پڑھا ہے، حا۔ سند کے اندر آپ نے دیکھا یہ حا لکھا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات تو انشاءاللہ آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں۔ عام طور پہ اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جب ایک ہی متن دو اسناد سے آیا ہو اور اس سند کے اندر کچھ راوی مشترک ہوں تو وہاں پہ یہ حرف استعمال کیا جاتا ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے مستقل سلائیڈ میں آ رہی ہیں۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، کون کون سی کتاب کے اندر کس کس امام نے اس کو ذکر کیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ روات حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے۔ حفص بن عمر ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ ثبت کے قول ہیں، تعدیل ان کی گئی ہے۔ عیب باخذ الاجرۃ علی الحدیث، ان کا ایک عیب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث بیان کرنے پر اجرت لیا کرتے تھے۔ مسلم بن ابراہیم ہے، یہ بھی ثقۃ مامون مکثر ہے، بہت ساری ان کی سے روایات منقول ہوتی ہیں۔ عمی بیاخر، آخری عمر کے اندر یہ نابینا ہو گئے۔ وہو اکبر شیخ لابی داؤد۔ اور اس کے بعد شعبہ ہیں، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، اور مسدد ہے، ابو عوانہ ہے۔ ابو عوانہ کے آگے تفصیل موجود ہے۔ قال ابن عبد البر اجمعوا على انه ثقة ثبت فيما حدث من كتابه وقال اذا حدث من حفظه ربما غلط۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ان کے ثقہ اور ثبت ہونے پر اجماع ہے اس صورت میں جب یہ اپنی کتاب سے بیان کریں، اور جب اپنے حفظ سے، حافظے سے یہ حدیث بیان کریں تو اس میں بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں۔ وقال ابن المديني كان ابو عوانة في قتادة ضعيفا لانه كان قد ذهب كتابه۔ علی ابن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عوانہ جو ہیں وہ قتادہ کی روایات جو بیان کرتے ہیں اس میں ان کو ضعیف قرار دیا گیا، اس لیے کہ ان سے وہ کتاب ضائع ہو گئی تھی۔ وقال ابو طالب اذا حدث ابو عوانہ من کتابه فهو اثبت واذا حدث عن غیر کتابه ربما وهم۔ اسی طرح ابو طالب کہتے ہیں کہ ابو عوانہ جب اپنی کتاب سے بیان کریں تو وہ اثبت ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کی روایت جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ قابل اعتماد ہے، اور جب کسی اور کی کتاب سے بیان کریں تو ان کو بعض اوقات وہم بھی ہو جاتا ہے۔ ابو زرعہ رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں اسی طرح کا قول بیان فرماتے ہیں، ثقۃ اذا حدث من کتابه، اور ابو حاتم بھی کہتے ہیں کتبه صحیحہ، واذا حدث من حفظه غلط کثیرا وهو صدوق ثقۃ۔
بہرحال ابو عوانہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ جب اپنی کتاب سے نقل کریں تو پھر وہ جو ہے ثقہ ہیں، ثبت ہیں، اور جب وہ اپنے حافظے سے بیان کریں یا کسی اور کی کتاب سے بیان کریں تو اس میں ان سے وہم ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ وہذا لفظ و حفظ، یہ آگے انشاءاللہ چل کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اوپر جو روایت کے الفاظ تھے وہ حفظ کے تھے، اور نیچے جو ہے وہ مسدد کے، اس کے اندر کلمات کا اضافہ تھا۔ ابو وائل ہیں، اس کے بعد حضرت حذیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، سابقین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ حدیث کی تشریح آپ کے سامنے موجود ہے، جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ضرورت یا عذر کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ موضوع پر مسح کرنا سفر ہی نہیں بلکہ حضر میں بھی مشروع ہے، کیونکہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا۔ اسی طرح کسی دوسرے سے خدمت یا مدد لینا، مثلا پانی وغیرہ، ضرورت کے وقت یہ جائز ہے، مطلب یہ استعانہ کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے وقت سطر کا اہتمام ضروری ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کو سامنے کھڑا کر کے بھی پردہ کیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو پیچھے کھڑا کیا۔ ضرورت کے وقت گھروں کے قریب بھی پیشاب کرنا جائز ہے، اگرچہ اصل میں بہتر جگہ الگ اور پوشیدہ جگہ ہے۔ کسی بوقت ضرورت پیشاب کرنے والے کے قریب کھڑا ہونا جائز ہے۔ اب یہاں پر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجوہات علماء نے کیا بیان کی ہیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اور آپ کا عمل بھی وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عرب لوگ کمر کے درد کے علاج کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جس کے علاج کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہو۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امور مسلمین میں مشغول تھے، مجلس طویل ہوگی اور پیشاب روکنا دشوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہی پیشاب۔ اسی طرح بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ فعل محض جواز ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابض یعنی گھٹنے کے اندرونی حصے میں زخم تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے پر قادر نہ تھے۔ یہ جو دو ہیں، آخری دو جو میں نے پڑھی ہیں، بعض علماء نے کہا کہ فعل محض جواز ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرا آپ کے گھٹنے کے اندرونی حصے میں جو زخم کی روایت ہے۔ بذل المجہود کے اندر یہ آخری دو جو ہم نے وجوہات پڑھی ہیں اس کو راجح قرار دیا گیا۔ یہ جو روایت ہے بیہقی کی اور حاکم کی، اس کے بارے میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منصوص علت موجود ہے تو پھر دیگر علتوں کی وجہ نہیں بنتی، یعنی اختراع علت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابن رسلان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو یہی عذر کافی ہوتا اور دیگر تمام توجیحات کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن امام دارقطنی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ حدیث کی سند پہ اگرچہ کلام ہوا ہو، لیکن قیاسی جو آراء ہیں ان کی نسبت حدیث ضعیف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے توجیہ کے لیے، وہ زیادہ قوی ہے توجیہ کے لیے۔ مزید ایک پوائنٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ سباتۃ القوم کا جو تذکر آیا ہے، کیا تھا سباتۃ قوم، عربی میں المزبلہ اور الکناسہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ گھروں کے سامنے یا صحن کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ یہ اصل میں گھر کا کوڑا تھا، لیکن بعد میں اس کے پھینکنے کی جگہ اور پھر صحن کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق اس جگہ کی جو نسبت اہل محلہ کی طرف ہے یہ ملکیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ قرب و تعلق کے اعتبار سے تھی، کیونکہ یہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے کھلی جگہ تھی۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب فرمایا اور اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ وہ نہ کسی کی خاص ملکیت تھی، نہ ہی اس سے دیواروں کو نقصان پہنچنے کا اعتراض درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سباتۃ قوم کی جو نسبت ہے یہ ملکیت کے اعتبار سے بھی ہو تو موقع پہ موجود لوگوں کی طرف سے اس کی اجازت حاصل تھی، اسی لیے کسی کا اعتراض بھی منقول نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے نبی ہیں، مقتدی ہیں، تو ان پہ امت جان نچھاور کر سکتی ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا عمل یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فقہا کے مذاہب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے۔ سعید بن مسیب، عروہ اور امام احمد اور بعض دیگر علماء کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں چھینٹیں نہ پڑیں تو جائز ہے، وگرنہ یہ مکروہ ہے۔ جمہور علماء بشمول احناف کے کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناجائز تو نہیں مگر خلاف اولیٰ ہے، بغیر عذر کے مناسب نہیں۔ البتہ علامہ نور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ کفار کا شعار بن گیا ہے اس لیے اس کی شناعت مزید بڑھ جاتی ہے۔ عام حالات میں بغیر عذر کے کھڑے ہو کے پیشاب سے احتراز کرنا چاہیے۔
یہاں ایک تعارض ہے اور اس کا جواب بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جو کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس سے نہ مانو، اس کی تصدیق نہ کرو، فلا تصدقوہ۔ تو یہاں ہم نے جو سیدنا حذیفہ کی روایت پڑھی ہے یا دیگر صحابہ سے جو منقول ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے اپنے علم کے مطابق نفی کی ہے کہ ان کے علم میں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، عموماً آپ کی عادت بیٹھ کے کرنے کی تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کی نفی کا جو تعلق ہے وہ گھر کے اعتبار سے ہے، جبکہ حدیث باب گھر سے باہر کے متعلق ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نفی عادت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، کسی خاص موقع پر مجبوری سے ایسا کیا، اس کی نفی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جو ہم نے سند کے درمیان پڑھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے ہم تفصیلی طور پہ اس کو مستقل سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ تو آپ کے سامنے میں نے اوجز المسالک سے نقل کیا ہے، انہوں نے تدریب الراوی للامام السیوطی سے اس کو نقل کرتے ہوئے آگے خود بھی کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں ومنها قال السیوطی فی التدریب۔ اوجز المسالک کے اندر جو زیادہ مستعمل اصطلاحات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے مقدمہ میں مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تدریب الراوی میں امام سیوطی کہتے ہیں کہ اذا كان للحدیث اسنادان او اکثر وجمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند الانتقال من اسناد الى اسناد مفردہ مہملہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جب ایک حدیث کی دو اسناد ہوں یا دو سے زیادہ ہوں اور ان اسناد کو ایک متن میں جمع کیا گیا ہو تو اس وقت ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہوئے لکھا جاتا ہے، یعنی مفرد ہے کو اور حرف کے ساتھ جڑاؤ نہیں ہے اور بغیر نقطے کے ہے۔ آگے اس کی تفصیل موجود ہے مختلف کلمات کے حوالے سے۔ میں مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے جو خلاصہ لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اسی سے بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلت وما ظهر لي من تفحص الكتب انهم اختلفوا في ذلك على 6 اقوال مرجعها الى قولين۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ میں نے جب کتب کو دیکھا، ان کا مطالعہ کیا، تفحص کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ ائمہ کے 6 اقوال مختلفی اقوال ملتے ہیں اور مرجوعہ الی قولین، اور ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے یا ان کا مرجع دیکھا جائے تو 2 قول بنتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہ بالمعجمہ، کہ وہ نقطے کے ساتھ ہے خا، والثانی انہ بالمہملہ، اور دوسرا جو ہے وہ بغیر نقطے کے۔ وعلی الاول احتمالانی، پہلا جو ہے یعنی خا اس میں 2 احتمال ہیں، ایک ہے اشارۃ الی آخر الحدیث، آخر الحدیث کی طرف اشارہ، اور دوسرا اشارۃ الی قولہم وبسند آخر، ایک جو ہے وہ اس سے مفہوم یا اشارہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اور سند کے ساتھ بسند آخر۔ وعلی الثانی فاربعۃ اقوال، اور جو ہے بغیر نقطے کے تو اس میں 4 قول ذکر ہوتے ہیں۔ الاول انہ رمز صح، کہ یہ صح کا اشارہ ہے، والثانی انہ ماخوذ من التحویل، دوسرا یہ کہ یہ تحویل سے لیا گیا ہے، یعنی سے مراد تحویل ہے، اور تیسرا الحائل اس سے مراد ہے، اور چوتھا اشارۃ الی قولہم الحدیث، الحدیث کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال خا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 احتمال، آخر الحدیث اور بسند آخر، اور کی طرف دیکھا جائے تو صحا، تحویل، حائل اور الحدیث، ان کی طرف اس کا اشارہ یا رمز ملتا ہے۔ امام نووی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے شرح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ اذا کان الحدیث اسناد او اکثر، جب حدیث کی 2 اسناد ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو ایک سند سے دوسری سند کی طرف انتقال کرتے ہوئے، منتقل ہوتے ہوئے لکھا جاتا ہے، اور یہ مفردہ ہے، یعنی صرف ہے، کوئی اور حرف اس کے ساتھ نہیں ہے۔ والمختار انہ ماخوذ من التحول، اور مختار قول یہ ہے کہ یہ تحول سے لیا گیا ہے، لتحولہ من اسناد الی اسناد، کہ ایک سند سے دوسری سند کی طرف مڑا جاتا ہے، منتقل ہوا جاتا ہے۔ وانہ یقول القاری اذا انتهى الیہ، جب قاری اس کو پڑھے گا تو پڑھے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کو مفرد حرف کے طور پر ہی پڑھے گا۔ وَيَسْتَمِرُّ فِي قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهَا إِلَىٰ آخر، اور وہ پھر اپنی قرات کو آگے جاری رکھے گا، جیسا کہ امام نووی نے ذکر کیا بمعنی ما تقدم عن سیوطی، اور اسی طرح کا معنی سیوطی رحمہ اللہ سے بھی ہم نے نقل کر دیا ہے۔ مغاربہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ مکمل پڑھتے ہیں تحویل، اور ہم لوگ جو مشرق سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہم اس کو حروف تہجی کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی مکمل کلمہ نہیں پڑھتے، حروف تہجی کی طرح اس کو پڑھ کے آگے سند کو جاری رکھتے ہیں۔
اب واپس سند کی طرف آئیں. یہاں آپ کو ایک اور بات سمجھانا ضروری ہے جس میں عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جو مشترک حصہ ہے سند کا وہ کون سا ہے اور جو غیر مشترک ہے وہ کون سا ہے. اس کا پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جس راوی پہ جا کے اشتراک ہوتا ہے اس کو ملتقى السندین کہا جاتا ہے کہ یہ وہ راوی ہے جس پہ دونوں سندیں آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو غیر مشترک جو حصہ ہوتا ہے اس کو جدا جدا لکھ دیا جاتا ہے اور جو مشترک حصہ ہوتا ہے اس کو ایک ہی بار لکھا جاتا ہے. اب پہلی سند دیکھیے حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ. دوسری سند ہے وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ. یہ امام ابو داود نے جو روایت نقل کی ہے ان کے پاس دو سند سے یہ روایت موجود ہے. پہلی سند کی ابتدا حفص بن عمر اور مسلم بن ابراہیم سے اور انہوں نے شعبہ سے نقل کیا, اور دوسری جو سند ہے وہ ان کی مسدد اور پھر آگے جو ہے ابو عوانہ ہے. اب اس کے بعد جو سند ہے وہ مشترک ہے. عن سلیمان عن ابی وائل, اس کا تعلق دونوں اسناد کے ساتھ ہے, یعنی قال حدثنا شعبۃ عن سلیمان عن ابی وائل ایک سند, دوسرا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن سلیمان عن ابی وائل. تو یہ دو سند ہو جائیں گی. جو ملتقى السندین ہے اس روایت میں وہ سلیمان ہے, سلیمان الاعمش. یہ یہاں پہ ملتقى السندین ہے, دونوں سندیں آ کے ان پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پہلے جو الفاظ نقل کیے وہ حفص کے الفاظ ہیں, یعنی وہ پہلی سند کے حدثنا حفص بن عمر, اور پھر جو اختلاف تھا الفاظ میں اس کو نیچے لکھ دیا کہ جو مسدد کی روایت ہے, امام ابو داؤد نے جو مسدد سے روایت سنی ہے, انہوں نے ابو عوانہ سے روایت سنی, اس کے اندر اضافہ ہے فذهبت وتباعد فدعاني حتى كنت عند عاقبه. یہ وضاحت ضروری تھی تاکہ آپ کو تحویل کا صحیح استعمال بھی آ جائے, سمجھ بھی آ جائے. آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. آپ کے سامنے اسکرین پر خلاصہ موجود ہے, اس کو نوٹ کر لیں. سوالات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں, ان سوالات کے جوابات کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.